ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. مولانا صاحب کو خوش آمدید کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے میاں بیوی کے رشتوں میں تلخی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے. اس موضوع پر مولانا صاحب سے جو شرعی رہنمائی ہے وہ ہم حاصل کریں گے. ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی مختلف رشتوں کی دھنک ہے، اور ہر رشتے کا الگ تقدس ہے، الگ عظمت ہے، الگ اہمیت ہے، اور اس میں ہمیں اس رشتے کا پاس بھی رکھنا ہوتا ہے. اور ان میں بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا. ایک دوسرے کے بے حد قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عزم لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور کہا بھی جاتا ہے کہ اس سلسلے میں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو، گھروں کو آباد کرو. شوہر اور بیوی کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جو ہے یہ رشتہ بھی تشدد کا شکار ہو جاتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. بلا وجہ کی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں گھروں کو تباہ کر دیا کرتی ہیں. اس تعلق سے کہا گیا ہے کلام پاک میں کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ تمہیں عورتیں پسند نہ بھی ہوں تب بھی ان کو برداشت کرو، اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو دے گا. تو اس سے اہم بات ہو نہیں سکتی ہے. اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس رشتے میں بے حد خوشگواری پیدا کریں، اپناپن پیدا کریں اور محبت پیدا کریں، تبھی یہ رشتہ پھل پھول سکتا ہے. اور نہیں تو اگر رشتے میں کھٹاس ہوگی، تلخی ہوگی، تو خاندان برباد ہوگا، معاشرہ برباد ہوگا، اور یہ رشتہ تو تباہ ہو ہی جائے گا. مولانا صاحب، اس تعلق سے بہت اہم باتیں آپ سے جاننی ہیں، اور بہت اہم رہنمائی جو شرعی طور پر آپ رہنمائی ہماری فرمائیں گے وہ ہم لیں گے. لیکن ایک خاص بات ہے کہ شوہر جو بیوی کی قدر نہیں کرتے ہیں، آج ہم ان کے تعلق سے بات کریں گے. اور اس میں بھی یہ عام خیال ہے، ہم دیکھتے ہیں شوہروں کا، کہ شوہروں کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر جاتی ہے کہ بیوی تو محض خادمہ ہے، وہ کھانا بنائے گی، بچوں کی دیکھ بھال کرے گی، گھر کو سجائے گی، سنوارے گی، اور جو حکم وہ دیں گے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو اس کو بجا لائے گی. شرعی طور پر کیا رہنمائی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے عورت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کا شوہر ہو، اسی طرح سے شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں. بے شک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ مسکین رجل لا امرأۃ لہ، مسکینۃ امرأۃ لا بال لہا. جی، وہ بیچارہ ہے، مسکین ہے، قابل رحم ہے وہ آدمی جس کے بیوی نہ ہو، اور وہ عورت مسکین ہے، قابل رحم ہے جس کو کوئی شوہر نہ ہو. دونوں ایک دوسرے کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے. گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے. دو پہیوں کی طرح ہے. اور اگر سائیکل دو پہیوں سے 1 گھنٹے میں 20 کلومیٹر چلتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک پہیے سے 10 کلومیٹر چل لے گی، وہ چلے گی ہی نہیں. چلے گی ہی نہیں. سچائی تو یہی ہے. ہاں، یعنی دو پہیوں سے سائیکل اگر 20 کلومیٹر چلتی ہے 1 گھنٹے میں، تو ایک پہیے سے 10 کلومیٹر چل جائے گی ایسا نہیں ہے، وہ چلے گی ہی نہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، ناقص ہیں. اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو بہت اہمیت دی ہے، اور یہ بات فرمائی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جی، عورتوں کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں جیسا کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بے شک. جی جی. ہم لوگ اپنے سماج میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جب وہ گھر میں آئی ہے تو وہ نوکرانی نہیں رکھی ہے آپ نے. جی، آپ نے شریک زندگی رکھا ہے، شریک حیات بنایا. شریک حیات جب بنایا ہے تو آپ کی زندگی میں شامل ہے، وہ آپ کے دکھ درد میں شامل ہے، آپ کی عزت میں وہ عزت کی حصہ دار ہے، اور برابر کی شریک ہے. برابر کی شریک ہے. اس لیے یہ جو بات آپ نے ابھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رہن سہن اچھا ہونا چاہیے. جی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اسی سے اگلی آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر تمہیں اس کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اس بات سے غافل نہ رہو
کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور بہت کچھ چیزیں حاصل صحیح ہوں۔ بات ہے، اور ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم سب کچھ حاصل کر لیں، جیسا چاہیں ویسا ہو جائے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جنت نہیں ہے کہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں مولانا صاحب برداشت بھی کرنی ہوتی ہیں۔ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ کوئی سے دو انسان اللہ تعالیٰ نے، عورت ہوں یا مرد ہوں، وہ ایک سے نہیں بنائے ہیں، نہ شکل کے لحاظ سے، نہ مزاج کے لحاظ سے، نہ عادات و اطوار کے لحاظ سے۔ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے 100% مطابق نہیں ہوتے۔ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ توقع کرنا کہ ایک دوسرے خاندان سے جو لڑکی آئی ہے وہ ہمارے مزاج کے عین مطابق ہوگی، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ حالانکہ بیوی کوشش کرتی ہے کہ جو ذہنی ہم آہنگی ہے اپنے شوہر کے ساتھ وہ بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہو بہو ایک جیسے نہ تو ذہن کے لوگ ہو سکتے ہیں، نہ جسمانی طور پر یکسانیت ہو سکتی ہے، تو کہیں اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے دونوں فریقین کے، دونوں کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ اور ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں صبح سے شام تک اپنی بیوی کی کتنی غلطیاں معاف کر دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 غلطیاں معاف کرنے کے بعد پھر کچھ کہنے سننے کا، کچھ بات پر اس کا، وہ بھی ایک مناسب انداز میں حق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے مزاج کی رعایت ہم چاہتے ہیں، اس طرح سے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی جذبات رکھتی ہے، اس کی رعایت آپ کہاں تک رکھتے ہیں؟ ہر آدمی اگر اپنی ذمہ داریوں کو سوچنے لگے، میرا حق کیا ہے، یہ تو آدمی سوچتا ہے، لیکن میری ذمہ داری کیا ہے، اگر یہ سوچنے لگے تو تمام جھگڑے خاندان برائیاں ختم ہو جائیں، برائیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ عام طور پر ایک خیال یہ کیا جاتا ہے مولانا صاحب، عام تصور یہ ہے شوہروں کے ذہنوں میں کہ بیوی تو ماں باپ کی خدمت کے لیے ہے، گھر کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے ہے، اور دیگر جتنے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو سوچ ہے، کیا یہ اسلامی سوچ ہے؟ دیکھیے، اسلام میں اس طرح سے تقسیم کسی کی نہیں کی جا سکتی کہ ایک لسٹ بنا دی جائے کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح سے اولاد کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں کوئی لسٹ نہیں بنائی جا سکتی کہ تمہیں اس کا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو اس لسٹ میں ہے وہ ہم کریں گے، جس میں نہیں ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ اس طرح سے کوئی چیز نہ شریعت نے بنائی ہے اور نہ سماج اس طرح کی کوئی حد بندی طے کر سکتا ہے۔ گھر میں وہ آئی ہے، گھر کی حصے دار ہے، یہاں کی عزت اور ذلت، یہاں کے فائدے اور نقصان، یہاں کے آرام راحت اور تکلیفیں، سب میں وہ حصہ دار ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا تو غلط ہے۔ کہیں چوک ہو جاتی ہے تو مولانا صاحب ایک چیز اور ہے، سوال کا مکمل حصہ یہ ہوگا یہاں پر کہ اگر وہ مکمل نہیں کر پاتی ہے اپنی ذمہ داریوں کو، جیسا کہ تصور کرتا ہے شوہر کے بھئی ان کے والدین کی وہ خدمت کرے، ان کے گھر کی وہ دیکھ بھال کرے، ان کے ہر حکم کو وہ چاہے جا ہو بے جا ہو اس کو بجا لائے، تو اگر وہ ایسا نہیں کر پاتی ہے تو وہ غضب کا شکار ہوتی ہے، غیب و غضب کا شکار ہوتی ہے مولانا صاحب۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہے کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے، بنیادی طور پر ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ وہ کرے، وہ اگر اخلاقاً وہ کر رہی ہے تو اس کے لیے وہ اچھا ہے، وہ خدمت کرے گی۔ کسی بھی بزرگ کی خدمت کرنا آدمی کی ترقی کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، لیکن اس سے اس بات پر باز پرس کرنا اور اس کی ذمہ داریوں میں اس کو شامل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ گھر کے کام کے لیے شوہر باہر نکلا ہے اور اس کے ماں باپ کو کچھ ضرورت پڑ رہی ہے، وہ پانی چاہیے، انہیں دوا چاہیے، کچھ اور خدمت کی ضرورت ہے، تو اخلاقاً اس کو وہ کر دینا چاہیے، لیکن اس میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اسے معذور بھی سمجھنا چاہیے۔ ہر آدمی کی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ دقتیں ہوتی ہیں، کبھی طبیعت خراب ہے یا بھول ہو گئی، مثال کے طور پر دوا کے دینا کا وقت تھا، ماں باپ کو دوا بھی یاد نہیں رہی، یہ بھی اپنے بچوں میں کہیں الجھ کے خیال نہیں رہا، تو آ کے پوچھ لے کہ دوا دے دی تھی، آج نہیں مجھے خیال نہیں رہا تھا، کیونکہ چلو دھیان رکھو، بات ختم ہو جائے گی۔ ذہن میں جب نگیٹیوٹی ہوتی ہے مولانا صاحب تو ہر اچھی چیز بھی بری نظر آنے لگتی ہے۔ اگر وہ بائی مسٹیک ان سے ہو گئی، غلطی سے اگر وہ نہیں دے پائی ہیں، دوا نہیں دے پائی ہیں مثال کے طور پر، یا پھر وضو کے لیے پانی بھر کر لوٹا نہیں رکھ پائی ہیں، یا پھر کچھ اور جو خدمت ان کو انجام دینی تھی وہ نہیں کر پائی ہیں، چونکہ ذہن میں ایک دوسرا خیال گھر کیے ہوتا ہے تو وہ ہر برائی کو اسی سے جوڑ کر دیکھتا ہے، تو اس طرح کی سوچ بھی ہمیں بدلنی ہوگی۔ یہ سوچ جو ہے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری سوچ غلط ہوگی تو ہمارے اقدامات بھی غلط ہوں گے، ہمارے الفاظ بھی غلط ہوں گے۔ ہمارے سماج میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے۔ جب آپ نے سوچ ہی بنا رکھی ہے پاؤں کی جوتی ہے تو پاؤں کی جوتی کو تو عزت نہیں دی جاتی، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس کو شریک زندگی سمجھیں، اس کے حقوق کے سمجھیں، اور پھر ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ بے شک آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے سماج کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہوں، بہتر ہوں، یعنی میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک، اور امام غزالی سے بھی روایت ہے مولانا صاحب کہ جس کا خامد بدتمیز ہو اور عورت صبر کر جائے تو وہ کہا جائے کہ وہ فرعون کی بیوی کو جو مرتبہ ملا تھا حضرت عائشہ کو، وہ آسیہ کو، وہ مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ جی جی، یہ خواتین جن کا قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے فرعون کی بیوی ہے۔ اگر شوہر کی وجہ سے کوئی داغ آئے تو اس کے اوپر ضرور آنا چاہیے، لیکن ہر آدمی کو خدا پاک اس کے اپنے عمل کے پیمانے پر دیکھتا ہے۔ آسیہ جو تھیں وہ ان کی زندگی قابل تعریف ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کی تعریف آئی ہے، اس لیے ہر آدمی کو۔ اور دوسرے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں کس بندے کا کیا مقام ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم اپنے خادمہ اور نوکرانی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہم سے زیادہ بامقام ہو۔ اور ماں صاحب ایک چیز اور ہے کہ جس کی عورت بدتمیز ہو، اس کے برعکس ایک چیز یہ بھی ہے، اور شوہر صبر کر لے تو اس کو وہ اجر ملے گا جو حضرت لوط علیہ السلام کو ملا تھا، تو یہ بہت ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تھا، تو وہ مرتبہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، وہ اجر بھی مل سکتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی کو معیاری بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں وہ چکی بھی پیس رہی ہیں، مشکیزے میں پانی بھر کے بھی لا رہی ہیں۔ اگر ہماری گھر کی عورتوں کو اگر ایسا کام کرنا پڑے، حالات ایسے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہر سہولت دی ہے تو اس کا شکر، لیکن اگر نہیں دی ہے تو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں وہ سب بھی کرنا چاہیے۔ نہ عورت کو ایک ایک چیز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی میری ذمہ داری ہے، کون سی نہیں، اور نہ مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سارے کام اسی کو کرنے ہیں۔ مولانا صاحب ایک بڑی عام سی چیز ہے، ایک دوسرے کی اگر ہم عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی قدر اگر ہم کریں گے تو کہیں کوئی تلخی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے جذبات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی جو ذہنی سوچ ہے اس کے مطابق اگر ہم کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس زندگی میں بھی بہت مٹھاس آ سکتی ہے، اس رشتے کو بے حد خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے اذا رأتھا سرت ہو، شوہر جب اسے دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ بے شک جی، یہ دل خوش ہو جانا صرف شکل صورت کی خوبصورتی یا بہت جہیز لے کے آئی ہے یا بہت شاندار کپڑے پہنتی ہے، اس سے تعلق نہیں ہے اس چیز کا۔ اگر اس کے عادات اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور مزاج میں میل نہیں ہے تو دیکھ کے جھنجھلا جاتا ہے آدمی۔ عورت کو بھی دیکھ کے جھنجھلاہٹ آتی ہے کہ یہ آدمی پھر آ گیا، سارے دن میں چین سے تھی، اب شام ہو گئی ہے، اب پھر وہ تو میں اور لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ زندگی جس کو ہم ایک گھر کی دنیا کی جنت کہتے ہیں، یہ اس کو ٹھیک کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو کئی چیزیں بیان کی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جس کو اطاعت شعار اور نیک صالح بیوی مل جائے اس کے لیے دنیا ہی جنت بن گئی۔ جی مطلب ایک واقعہ مجھے ایسے بھی یاد آ رہا ہے، ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا کہ کوئی ایسا مجھے نسخہ بتا دیجئے، کوئی ایسا طریقہ مجھے بتا دیجئے، کوئی ایسا منتر مجھے بتا دیجئے کہ میری بیوی میرے کنٹرول میں آ جائے۔ تو ان بزرگ نے ان سے کہا کہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور 2 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دینا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن دیکھا جائے تو سماجی طور پر اس کے بڑے مثبت نتائج مل سکتے ہیں۔ اگر آپ بہتری کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنی بیوی کے ساتھ اگر آپ محبت کی شروعات کر دیں گے تو وہاں سے تو آپ دیکھیں گے بے شمار محبت واپس ملے گی آپ کو۔ بالکل، یہ صدا گنبد کی ہے، جیسا کہو ویسا سنو۔ جی، جیسا سلوک آپ کر رہے ہیں دوسری طرف اس سے زیادہ بہتر سلوک کا جواب ملے گا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو خوشامد ہے، میں کس کی خوشامد کیوں کروں؟ تو اس کے اندر بھی انانیت پیدا ہو سکتی ہے کہ میں کیوں خوشامد کروں۔ بے شک، اور اس میں شرم کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا، حضرت عائشہ کے ساتھ اسی طرح کی محبت اور شفقت سے وہ پیش آئے ہیں۔ تو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ہم ان مثالوں کو نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو محض یہ سمجھا کرتے ہیں کہ گھر کی صفائی کر دیں، کپڑے دھو دیں، بچوں کے دیکھ بھال کر لیں، کھانا بنا لیں۔ مولانا صاحب اس طرح کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ شرعی طور پر عورت کے اوپر ہیں، مجبور ہے وہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے، اس طرح کی ذمہ داریاں فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیلات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیوٹی لازمی نہیں ہے یہ، لیکن اپنے سماج کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ عورت کی ذمہ داری جو ہے روٹی پکانا، کپڑے دھونا اور گھر کی صفائی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، ہم جس سطح سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں۔ ہمارے گھر کے لوگ ہی کہیں جا کے مزدوری کرتے ہیں، اگر وہ بھی کر رہی ہے گھر میں تو کیا خرابی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
لاڈلی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحب بیگم ہیں، وہ گھر کے اندر کام کر رہی ہیں اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہیں، کپڑے صفائی کرتے کرتے کپڑے میلے ہو گئے ہیں. تو یہ چیز اگر وہ کر رہی ہیں تو کوئی دوسری عورت اس معاملے میں کیوں گریز کر سکتی ہے؟ ایک دوسرے کی قدر کرنا آنا چاہیے، ایک دوسرے کے کام میں آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے، اس کی عزت ہمیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال سے اس رشتے میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ خوشگواری نہ آئے، اس میں مٹھاس نہ آئے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا یہ بڑی اہم بات ہے. کرنا اور اس کی قدر کرنا، اور کوئی خامی اگر ہمیں نظر آئی ہے تو یہ دیکھیں اس میں خوبیاں بھی کچھ ہیں، اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ خامیاں ہلکی نظر آئیں گی. کہا بھی جاتا ہے کہ برداشت کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو. تو ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے. مولانا صاحب اس کے دوسرے پہلو پر ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ شمارے میں کچھ اور باتیں کریں گے، کچھ اور شرعی رہنمائی آپ سے حاصل کریں گے. فی الحال اپنے کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. پہلی کالر کی شکل میں درخشاں اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں. السلام علیکم، خیر مقدم آپ کا درخشاں صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے بچی کو ڈیلیوری کے وقت جلدی سے ڈیلیوری ہو جانا، درد آ رہی، تو جب کیا بننا، کیا پڑھنا، پیر میں دعوے پیر میں کچھ تو بننا بولتے، تو اس کے بعد سے پوچھنا تھا مولانا سے نارمل ہو جانا. بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک ڈیلیوری کے درد آتے تو جب جلدی سے ڈیلیوری ہو جانا، اس کے بعد سے بولو کچھ تو بھی. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب سے پر رہنمائی بھی ہم حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیں گے. ناظرین جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ایک اور کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ایمن صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. خیر مقدم آپ کا. ایمن صاحبہ سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں ایمن کیا سوال ہے؟ جی مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ہم مطلب روزی میں ہماری کچھ برکت نہیں، ماشاءاللہ سے ہم نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی جو عزت اور خدمت سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے مولانا صاحب نے ایک بار وظیفہ بتایا تھا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو، اس کا بھی ہم ورد کرتے ہیں. مطلب ہر کام ہم جو شروع کرتے ہیں اس کو ہمیں شروعات میں اس کام میں بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں جا کے ہمیں اسی کام سے نقصان ہونے لگتا ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ یہی یہی وجہ جاننے کی مولانا صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب تمام وہ کوششیں کر رہی ہیں، اس کے باوجود گھر میں روزی روٹی خاص طور پر انہوں نے بات کی ہے، اس میں خیر و برکت کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے بہن، بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا اللہ یا رحمان یا رزاق جو ہے وہ روزی کے دروازے کھولنے اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونے کے لیے ہے. اس سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے. لیکن کچھ کام اور ایسے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی بات ہے آپ کی. ایک آدمی اپنے گھر میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کا بہت بڑا حکم توڑ رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ روزی غلط آ رہی ہے گھر میں، خدا نخواستہ ہماری زبان غلط ہے جس سے لوگوں کا دل دکھ رہا ہے، اس کی پکڑ ہمیں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے. بعض گناہ ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی روزی سے کبھی کبھی محروم کر دیا جاتا ہے کسی اس گناہ کی وجہ سے جو اس سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد بھی اگر تنگی ہے تو صبر کیجئے، برداشت کیجئے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور مدد، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. نماز حاجت پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے درخواست کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیاں دور ہوں گی. بڑھتے ہیں آگے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، پروین زیدی صاحبہ، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. بتائیں بہن پروین کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا موضوع بہت اچھا ہے آج، کیونکہ اتنی تلخیاں شوہر اور بیوی کے بیچ بڑھ گئی ہیں کہ ہر 2-4 گھر کے پیچھے ڈائیورس، ہر 2-4 گھر کے پیچھے ڈائیورس دکھتا ہے. بے شک بے شک. اور بہت اچھا روشنی ڈالے. اور یہ سے مولانا صاحب سے اس پہ بتا دیجیے، روشنی ڈال دے کہ جب میکے والوں کو شوہر کیوں سمیٹ لیتے ہیں ہر گالی گلوج اور اس میں جو ہے، جبکہ ان کا کوئی پارٹیسپیٹ نہیں رہتا اس معاملوں میں. بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے تھوڑا بہت. اور جی 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. بتائیں. ایک سوال یہ ہے ہمارا کہ جو مولانا صاحب بتاتے ہیں دعائیں، تو 1 بوتل پانی کی ہم نے بنائی ہے، تو اس پہ الحمد سورۃ شفا پڑھ کے دم کر رکھا ہے، اسی پر کیا یا ودود ہو یا اور جو پڑھ رہے ہیں اس پر دم کر سکتے ہیں؟ بہت اور اگر نماز قضا ہو جائے ظہر کی تو کیا عصر کے ساتھ پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھیں؟
بہت شکریہ. اور تینوں سوال بہت اچھے ہیں بہن. مولانا صاحب جو رہنمائی فرمائیں اس کو بہت غور کے ساتھ سنیں اور جو مشورہ دیں، خاص طور پر آپ نے رشتے کی بات کی ہے تو اس میں مولانا صاحب کا مشورہ بھی آپ تک پہنچے گا. جی مولانا صاحب، ہم پہلے تو قضا نماز کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں. جی دیکھیے، نماز جو قضا ہو جائے تو جتنی جلدی ادا کر لیں اتنا اچھا ہے. یہ انتظار بھی نہ کیجئے کہ عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے. جی اگر مثال کے طور پر سفر میں تھے یا کہیں تھے یا کوئی مجبوری تھی اور اس سے فراغت ہوئی اور ابھی 3 بجے ہیں یا 3:30 بجے ہیں، ابھی وقت ہے، جیسے آج کل کا موسم چل رہا ہے، تو جب وہ رکاوٹ اور مجبوری ختم ہو اس کے بعد فوراً ہی نماز ادا کر لیں تو اچھا ہے. لیکن اگر اس وقت تک بھی نہیں ہو سکی تو پہلے عصر سے پہلے ظہر پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد عصر پڑھ لیجئے. جی اچھا، دوسرا سوال ان کا جو پانی کی بوتل کے تعلق سے تھا، اس میں آپ نمازوں کے بعد جو کچھ آپ نے نماز میں پڑھا ہے وہ بھی اگر دم کر دیں اس کے اوپر وہ بھی کافی ہے. اور کسی اور وقت میں سورہ بقرہ پڑھی مثال کے طور پر آپ نے، یا کوئی اور چیز سورت پڑھی، وہ اس پہ دم کر دیں تو ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسرا سوال ان کا سماجی طور پر بھی ہے، شرعی طور پر بھی ہے، اسلام کی رہنمائی کی خلاف ورزی کے طور پر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھے اخلاق کی امید کی جاتی ہے، اسلام نے ہمیشہ بہتر اخلاق کی تلقین کی ہے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شوہر ہوتے ہیں عام طور پر مائکے والوں کو بے وجہ گھسیٹ لیتے ہیں، اس پر دیکھیے اصل میں گالی کی ایک نفسیات ہے. جی گالی کی نفسیات یہ ہے کہ جس سے آدمی کے دل کو چوٹ پہنچے وہ کہو. اسی لیے حکیم مومن خان مومن نے کہا ہے کہ جوان آدمی کو جو گالی دی جائے تو اس کی بہن کی گالی دی جائے، اس سے اس کو زیادہ تکلیف پیدا ہو. ہاں، بوڑھے آدمی کو گالی دی جائے تو اس کے بیٹی کی گالی دی جائے، اور بچے کو گالی دی جائے تو اس کی ماں کی گالی دی جائے. یہ طریقہ نہیں بتا رہے ہیں، یعنی مطلب چبھن اس سے زیادہ ہوگی جس سے چبھنا ہو. ہاں، تو لوگوں کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو تانے دینا چاہتا ہے اور اس کے کچوکے لگانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارے گھر میں بھی کچھ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ تمہارے اماں کے گھر کچھ ہوا بھی ہے؟ تم نے کچھ کھایا ہے؟ کچھ سیکھا ہے؟ کیا قدر کیا لے کر آئی ہو؟ یہ بہت ہی گھٹیا پن کی بات ہے. ایک لمبی فہرست ہے اس طرح کی باتوں کی. اس طرح کی بات جس سے معاملہ ہے اس سے بات کیجئے، اور اس میں بھی حق و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی زبان سے ایک لفظ بھی کوئی نکالتا ہے تو فرشتہ نہ صرف یہ کہ نگرانی کے لیے بلکہ رقیب عتید تیار بیٹھا ہے. جیسے ہی اس نے زبان سے نکالا اس نے ریکارڈ کر لیا، اس کی چبھن، اس کی جائز ناجائز ہونا، اس کا حرام حلال ہونا، یہ ساری چیزیں. اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے پابند نہیں ہے کہ آخرت میں ہی سزا دے گا، وہ سزا دنیا میں بھی دے سکتا ہے، اور یہ کسی وقت بھی پریشانی آ سکتی. اس لیے جو کچھ بھی بولیں آپ، پہلے تول پیچھے بول. ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی بات اگر ہم سے کہے کوئی تو ہمیں کیسی لگے گی. اگر اس طرح سے سوچنے کی عادت ڈال لیں، اور پھر دوسرے کے میکے کا معاملہ ہے، سسرال کا معاملہ ہے، جس آدمی سے بات ہو رہی ہے اس سے بات کیجئے. بالکل. اور ہماری بہن کو تو یہ مشورہ ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے، جیسا کہ ہم نے آپ کے بیان میں بھی ذکر ہوا کہ برداشت کرنے کا ہمارے اندر. جی بالکل، آپ برداشت کیجئے. اللہ سے کہیے کہ پروردگار ان لوگوں کے دل میں میری محبت دے، میری قدر منزلت دے. انشاءاللہ تعالی دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی تو یہ ساری چیزیں آدمی خود ہی سوچے گا کہ میں ایسی بات کیوں کہوں جو اس کو چبھے گی. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی تمام یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ اس میں جو بھی محبت کی پہل کر دے گا تو بدلے میں آپ کو محبت ہی ملے گی. اس کی بالکل یقین کے ساتھ اس بات کو کہا جا سکتا ہے. ایک اور بہن منتظر ہیں، حدیثہ صاحبہ ہیں. فرمائے بہن حدیثہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ حدیثہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. ہلو جی فرمائیے، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بہن. میں یہ بات کرتی ہوں، میرے لڑکا 20 سال کے تھے، انتقال ہو گئے. وہ 20 سال کے تھے، انتقال ایسے ہو گئے 1:30 بجے کسی نے بلائے، اور مطلب کچھ ایسا ہو گئے کہ یہ ہو گئے 3 سال ہو گئے. ہم کیس لڑ رہے ہیں، ابھی تک ہمارا کوئی انصاف نہیں ملے. آپ ابھی کیا انصاف کی بات؟ آپ کی بات مکمل جی مکمل بات اپنی دعا بتائیے. بہت ہوشیار تھے لڑکا میرا، 20 سال کے تھے، نوکری لگی ہوئی تھی ان کو، نوکری کر رہے تھے. جی تو دعا بہن کی دعا کس چیز کی جاننا چاہتی ہیں آپ؟ صبر کی لیے کہ مطلب کوئی ایسا دعا بتا دیجیے کہ میرے لڑکا سے انصاف مل جائے. کہیں چلا گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے؟ سمجھے نہیں ہم. مطلب لڑکا 20 سال کے تھے، ان کو نوکری لگ گئی تھی، سینٹر میں نوکری کر رہے تھے. کوئی ایسا بلائے 1:30 بجے رات کو، میرا لڑکا 12 تاریخ کے شنیوار کو، اور بس اس دن گئے 3 بجے، میں نے کال کرے گئے 3 بتائے.
और उसके हम 3 साल से केस लड़ रहे हैं। केस लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक तो लापता हो नहीं, बताइए कि हमारा इंसाफ मिल जाए। इंसाफ की उम्मीद कर रही हैं, केस चल रहा है उसके लिए कोई दुआ की बात कर रही है। हमारे साथ मुकम्मल बात तो हम तक नहीं पहुंची है। और दूसरा सब्र की बात करें, लड़के का इंतकाल हो गया है, कहते हैं कि वो रात के 1:30 बजे इंतकाल हो गया है या ये कोई बुला के ले गया है, यही नहीं समझ। बुला के ले गए हैं, उसके बाद इंतकाल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। बहरहाल वजाहत के साथ ये बात हम तक नहीं पहुंची है। बात देखिए, आपने हालांकि कई मरतबा हमने जानने की भी कोशिश की और आपने पलट के बयान भी किया, लेकिन बात वाज़ेह नहीं हो सकी। आप एक तो ये कीजिए कि 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से सब्र की दुआ कर लिया कीजिए। दूसरे ये कि जो आपका केस चल रहा है उसके लिए रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन, ये दुआ आयत पढ़ लिया कीजिए। बहन तरक्षा का एक सवाल है, वो कहते हैं कि जो विलादत में आसानी के लिए कोई दुआ आप बता दें। देखिए, एक तो जब दर्द शुरू हो जी, उस वक्त कुछ न कुछ सदका ज़रूर निकाल के फ़ौरन निकाल के रख दीजिए, फिर देने का जब मौका हो दे दीजिएगा। एक तो सदका ज़रूर कर दीजिए उस वक्त में जी। और दूसरे ये कि इज़्ज़त समाउन शक्कत एक सूरत है आखिरी सिपारे में 30वें पारे में, उसकी शुरू की 5-6 आयतें ये बार बार पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए। और एक हदीस शरीफ की दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला। ये पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आसानी से फरागत कराए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, 2 सवाल हमारे पास कर्ज भी हैं। हमने वादा किया था पिछले शुमारे में, तंगी वक्त की वजह से हम उन सवालात को नहीं ले सके, तो उनमें सबीहा साहिबा का है। 2 सवाल है उनके। पहला, ये जो गैर ज़रूरी गुस्सा आता है, ये आम तौर पर कुछ न कुछ असबाब इसके और होते हैं। आप इसके लिए घर के अंदर सूरह बकरा पढ़िए 3 दिन, मिसाल के तौर पर बुध, जुमेरात, जुमा, तीनों दिन पूरी सूरह बकरा पढ़िए। अगर आपकी रफ्तार पढ़ने की बहुत सुस्त है और आप टाइम ज़्यादा नहीं निकाल सकती हैं तिलावत के लिए, तो आधी सूरह बकरा आज, आधी कल, इस तरह से करके 6 दिन में पूरी कर लीजिए। इस तरह 1 महीने तक ये अमल कीजिए इंशाअल्लाह ताला, और पानी पे दम करके वो पानी उन दोनों को पिलाएं, इंशाअल्लाह ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हैं अरब जहां साहिबा, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन अरब जहां, क्या सवाल है? हेलो हेलो जी, हमारी बेटी ज़ैनब है, 12 साल की है, उसको घबराहट बहुत होती है। 12 साल की है, घबराहट होती है। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतज़ार करना होगा। एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे नाजरीन, और उसके बाद जब लौटेंगे तो आपके तमाम तर सवालात होंगे और उन सवालात पर मौलाना साहब की रहनुमाई होगी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर इस्तकबाल, खैर मक़दम। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद साबिर साहब। उनका सवाल भी हमें शामिल करना है। बताएं मोहम्मद साबिर साहब, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी जी फरमाएं, खैर मक़दम आपका राह निजात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं मोहम्मद साबिर साहब। अरे हम यूपी सुल्तान से बोल रहे हैं। हजरत हमारा दामाद है, शाहिद नाम है जी। एक लड़की के चक्कर में पड़ गया। हमारी लड़की बहुत परेशान कर रहा है, बार बार में कहता है हम तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे। गरीब आदमी है, क्या करें बताइए हजरत। हम मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इस मसले का हल बताएं, किस तरीके से मसला हल हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपनी बेटी से कहिए कि इस बात की वजह से उसे गुस्सा जो आ रहा होगा, उस गुस्से के नतीजे में उससे बेताल्लुकी न इख्तियार करे। जितना वो बेरुख होगी उतना ज्यादा वो लड़का उसकी तरफ आमादा होगा, बल्कि मोहब्बत में और शिद्दत पैदा होनी चाहिए, मोहब्बत और बढ़ा दे, जी जी, खिदमत और बढ़ा दे, और ऐसे हो जाए जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता बता रहा हूँ। अच्छी बात है। हाँ, जी, जी। वरना गुस्सा आता है आदमी को जी बेशक, और गुस्से में वो बेरुख हो जाए, बात ना करे, गोया वो दावत दे रही है कि मेरे तरफ से हटो और उधर ही जाओ। तो इसलिए एक तो ये अपनी बेटी को समझा दीजिए कि वो अपने बर्तावे में कोई तलखी, कड़वाहट, कोई बेरुखी, लापरवाही न लाए, अपनी मोहब्बत में और इजाफा कर दे जितनी पहले मोहब्बत करती थी। और अगर वो कुरान शरीफ पढ़ी हुई है तो वो भी पढ़ें, और आप लोग भी पढ़ें। 7वें पारे में सूरह माइदा है, 5 नंबर की सूरत, उसकी आयत नंबर 100 है। कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। पूरी आयत नहीं पढ़नी है, दूसरे खबीस पर छोटा सा जीम का निशान है, वहां तक पढ़नी है। ये आयत बार बार पढ़िए
اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے. زیادہ اس بات کو پھیلائیے نہیں، لوگوں سے گلے شکوے نہ کیجیے، رشتہ داروں میں نہ پھیلائیے، ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ اب تو بدنام ہو ہی گئے، اب جو کچھ کرنا ہے کرو. چپ لگاؤ اس بات کو، برداشت سے کام لو اور حکمت سے کام لے، سمجھداری سے کام لے. سمجھداری سے بات کیجیے. بہت اچھی بات کہی مولانا صاحب. کوئی دعا اس تعلق سے کہ بتایا نا، دعا آپ نے وہ بتا دی. آیت جو بتائی ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. شہناز صاحبہ منتظر ہیں. بتائیں بہن شہناز کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم اطہر سر. وعلیکم السلام بہن شہناز، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. ہاں، اللہ والے مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم وعلیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں، میں یہ خاص کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلا مجھے آج کا موضوع بہت ہی اچھا لگا جو مولانا صاحب بتائے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے گھر کا کام کیا ہے، ہمیں کرنے میں کیا ہے. تو آج کی بہوؤں کے لیے بہت ہی اچھا نصیحت والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سب بہویں جو آ رہے ہیں ان کو نصیحت بھی لیتا کہ وہ گھر کا کام کرنے سے نہ ٹکرائے، نہ کترائے. آمین آمین. ہاں، میرا خواب یہ ہے کہ مولانا صاحب میں رمضان کے پہلے 15 دن پہلے یہ خواب دیکھی تھی کہ میرے شوہر مطلب رمضان ابھی شروع نہیں تھا، 15 دن پہلے کی بات ہے. میرے خواب میں میرے شوہر روزہ رکھے ہیں تو بہت ہی الٹی ہو رہی ہے. میں ان کا سر پکڑ کر بول رہی ہوں کہ روزہ ابھی کھول دو، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ابھی آدھا روزہ تو ہو چکا ہے، میں روزہ نہیں توڑوں گا. میں ان کو رمضان کے پہلے سے بولتی تھی کہ تھوڑا سا ان کو شوگر دکھا رہی ہے، تو میں ان کو حقیقی زندگی میں بولتی تھی دیکھو ابھی آپ کو دوا گولی چالو ہے، روزے ہوتے کیا نہیں، میں ایسا ان کو بولتی تھی. اچھا، روزے رکھتے تھے وہ؟ حقیقتاً رکھتے ہیں؟ ہاں، رکھے روزے رکھے. بہت شکریہ. میں سب کس طرف اشارہ کرتا ہے خواب؟ بس اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ چھوٹی موٹی دشواری پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آدمی کو ہمت رکھے، اللہ مدد کرتا ہے. وہ بتا رہی نا، رکھ لیا انہیں روزے. بے شک. تو بتانا یہی تھا کہ چھوٹی موٹی رکاوٹ پیدا ہو تو ہمت نہ ہاریے، اللہ مدد فرماتا ہے. بہن عرب جہاں کا سوال ہمارے پاس ہے، ان کی ماشاءاللہ بیٹی 12 برس کی ہے اور ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس لیے ان کو کہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اور آپ بھی ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھبراہٹ ان کی ختم ہو جائے گی. اور اس سے بچی سے کہیے کہ صبح شام آیت الکرسی 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. بڑھتے ہیں آگے. حسینہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی جانتے ہیں. بتائیں بہن حسینہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہیلو جی بتائیں، فرمائیں حسینہ صاحبہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، میرے گھر میں مطلب اصل صاحب گھر میں مجھے برکت تو اللہ نے بہت کچھ دی ہے. جی ہیلو. ہاں، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے حسینہ صاحبہ، تبھی آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہم تک پہنچے گی. اور میرے گھر میں پریشانی، اور میرے مطلب 10-15 سال سے میرے قرضے کا راستہ نہیں بن رہا ہے. اور اللہ کی دعا سے مطلب سب کچھ میرے گھر میں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ چیزیں ہیں. اور مجھے خواب میں نا مطلب خالی جی خواب ہم تک نہیں پہنچا ہے، لیکن باقی ان کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. لیکن جو سوال پہنچنے میں دشواری ہوئی ہے اس کی وجہ ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین تک پہنچا دو. ناظرین، جب بھی آپ اپنی بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں تو براہ کرم اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز اتنی دیر آپ بند رکھیں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچ پائے گی. بہرحال گھر میں پریشانی ہے مولانا صاحب، قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے ہماری بہن نے ایک بات کئی مرتبہ یہ کہی کہ گھر میں اللہ کا شکر ہے کوئی کمی نہیں ہے. یہ بڑی جی. جب کوئی کمی نہیں ہے تو قرضہ کیوں ہے آپ کے اوپر؟ گھر میں جو سہولتیں ہیں ان میں سے ذرا سی کم کر کے اور قرضہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے. گھر میں جب سہولتیں ہیں تو ان سہولتوں کو کم کر لیجئے، خرچے میں کم کر لیجئے، اور پہلے قرض ادا کیجئے. پہلے قرضہ ادا کر دیجئے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. قرضہ ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ہر سہولتوں سے فائدہ دوسرے کو بھی پہنچنے دیجئے. جس نے آپ کو قرض دیا تھا اس کو بھی تو سہولت دیجئے. آپ تو سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس کا قرض لیے بیٹھی ہیں. یہ غلط بات ہے. آدمی اگر قرض دینے کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو کسی طرح سے بھی اپنے کھانے میں کمی کرے، اپنی آمدنی سے کچھ بچائے، خرچ میں کپڑوں کا معیار کم کر دے، کھانے کا معیار کم کر دے. بکرے کا گوشت کھا رہا ہے تو بڑے کا گوشت شروع کر دے، سبزی شروع کر دے. جب آپ کو سب سہولتیں ہیں تو قرضہ کیوں روک رکھا ہے آپ نے؟ قرضہ ادا کیجئے. ان کی دونوں باتوں میں تضاد ہے. پہلے بھی کہتے ہیں گھر میں پریشانی ہے اور پھر کہتے ہیں گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے. سہولت ہے. نہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. آپ سوچ سمجھ کے بات کیجئے اور دوسرے کی ضرورت کا بھی لحاظ رکھیے. جس نے وقت پر آپ کو قرضہ دے دیا اس نے بیوقوفی نہیں کی، آپ کے ساتھ ہمدردی کی ہے. آپ بھی اس کی ضرورت کا خیال رکھیے. اس کی دعا نہیں ہم بتائیں گے اس وقت میں. اس وقت میں ہم تدبیر بتائیں گے
تدبیر یہی ہے کہ اپنے خرچوں میں کمی کیجیے، قرضہ ادا کیجیے پہلی فرصت میں. جی ایک کالر اور ہیں، شبینہ صاحبہ ہیں. خیر مقدم آپ کا شبینہ صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام بہن شبینہ، آپ کا خیر مقدم. میرے گھر کے تعلق سے سوال ہے، میں مولوی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. بھائی جان میرے شوہر آٹو چلاتے ہیں اور ماشاء اللہ گھر میں کمائی بھی اچھی ہے اور ہم لوگ گھر والوں کو سب کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساس سسر گھر والے ہم سے ناراض رہتے ہیں بھائی جان. ہم آپ سے کوشش کرتے بھائی ان کو خوش رکھنے کی، لیکن ہم سے خوش نہیں ہوتے کبھی بھی. ہم کیا کریں بھائی جان، ہم بڑے پریشان ہیں. آپ کی طرف سے کوئی کمی تو نہیں ہوتی ہے؟ چلیے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. تمام کوششیں کرتی ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود ساس سسر جو ہے ناراض رہتے ہیں. دیکھیے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو آمدنی بھی ہوتی ہے اور آپ سب کا خیال بھی رکھتی ہیں، پھر بھی آپ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ ان کے خیال بھی رکھتی ہیں، پھر بھی وہ کس وجہ سے ناراض ہیں. اگر آپ کے برتاؤ میں کچھ کمی ہے، آپ کی محبت شفقت میں کچھ کمی ہے، آپ کے احترام اور عزت میں کچھ کمی ہے، تو وہ بڑھانے کی کوشش کیجئے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہماری کیا خامی ہے، تو اپنی دورانی جٹھانی سے، کسی پڑوسن سے، کسی بہن سے پوچھئے کہ میرے ساس مجھ سے کیوں ناراض رہتی ہیں. وہ اگر ایمانداری سے آپ کو سمجھانا چاہے گی تو بتا دیں گے کہ تم دودھ دے رہی ہو، مینگنی کر کے دے رہی ہو. صحیح. ایک محاورہ ہے یہ کہ بکری نے دودھ دیا، مینگنی کر کے دیا، یعنی دودھ دو، صفائی ستھرائی سے دو. تو جو آپ خدمت کر رہی ہیں وہ بھی کیجئے، اور اپنے لب و لہجے کو، اپنے برتاوے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے. اور کسی وقت جب وہ اچھے موڈ میں ہوں تو ان سے ہی پوچھئے کہ اماں مجھ سے آپ کس وجہ سے ناراض سی رہتی ہیں، میں اور خیال رکھوں گی. ان کے مزاج کو سمجھنے کی مزاج کو سمجھیے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیز دور ہو جائے گی. اور پانچوں نمازوں کے بعد 41 مرتبہ آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر اللہ سے دعا کیجئے. انشاءاللہ سب کے دل میں آپ کی محبت اور قدر پیدا ہوگی. بہت شکریہ مولانا صاحب. بڑھتے ہیں آگے. قنیز خان صاحبہ اس وقت اپنے سوال کے ساتھ موجود ہیں. بتائیں بہن قنیز، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائے بہن. بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں بہت دن سے ٹرائی کر رہی ہوں، میرا فون نہیں لگ پاتا ہے. اللہ کا آپ کا پروگرام برابر دیکھتی ہوں لیکن دیکھ نہیں پاتی ہوں. بے حد شکریہ بہن، بے حد شکریہ. جی میرا سوال یہ ہے، میں نا قریب لگ بھگ 10 مہینے سے کنٹینیو بیمار ہوں. آج کے موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن آج فون لگا ہے تو میں اپنا سوال بتانا چاہوں گی. میں مطلب 10 مہینے سے کنٹینیو بیمار ہے. مجھے ڈائبٹیز تھی، ابھی یہ حال ہو گیا، بیڈ پہ آ گئی ہوں، ڈائلیسس چالو ہے. اللہ بہتری کا معاملہ. سب دوائیں چل رہی. میرے شوہر عبادت بھی کرتے، میں بھی پڑھتی ہوں نماز. جس ٹائم میں سے ہو سکتا میں اتنی کمزور ہو گئی مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا. اللہ بہتر کرے گا بہن. اور میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اور میرے شوہر 2 ہی لوگ ہیں. میرے بچے نہیں اللہ نے دی، اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کی مرضی کے آگے ہم کچھ بھی نہیں ہیں بہن. لیکن ایک بات یاد رکھیے مولانا صاحب کی رہنمائی تو آپ یہ دعا چاہیے کہ اس کے لیے میری کڈنی فیل ہو گئی، مجھے ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس ہو رہا ہے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا. بہن مایوس مت ہوئیے گا اور بریک لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد مولانا صاحب کی جو رہنمائی ہوگی وہ بھی آپ تک پہنچے گی. ناظرین ایک اور چھوٹا سا بریک جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں راہ نجات میں، اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، بہن قنیز خان صاحبہ کا سوال اور ان کا حال ہم تک پہنچا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے. مولانا صاحب 10 مہینے سے بیمار ہیں، ڈائلیسس پر ہیں، اور ڈائبٹیز تھی اور بڑھ کر کے اب ڈائلیسس کڈنی فیلئر ہے اور ساتھ میں ڈائلیسس پر ہیں. مولانا صاحب کوئی دعا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک تو آپ صبح شام کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، یہ آپ پڑھیے. اور دوسرے یہ کہ پانی پہ دم کر کے سورہ فاتحہ صبح شام پی لیا کریں. صبح شام پڑھ کے دم کر کے اور بوتل بنا لیں اور وہ اپنے پیتے رہیں. جب بھی پئیں، آپ بھی پئیں، آپ کے شوہر بھی پئیں. اور یہ بات ہمیں آپ کی اچھی لگی، پسند آئی کہ آپ کی آواز سے اور آپ کے لب و لہجے سے کوئی مایوسی اور بیچارگی نظر نہیں آ رہی ہے. بہت اچھی بات. عزم و حوصلہ ہے. یہی عزم جو ہے آدمی کو بہت کچھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب آدمی مایوس نہیں ہوتا ہے. اللہ سے امید رکھیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام بہن بھائی جو بیمار ہیں سب کو پروردگار شفا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. بالکل. کہتے ہیں کہ مایوسی تو کفر ہے، تو ہمیشہ مایوسی کو اپنے دامن میں نہیں جگہ دینی چاہیے. شاہانہ صاحبہ موجود ہیں ہماری فون لائن پر. بتائیں شاہانہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر سے بہت پریشان رہتے ہیں. وہ جو ہے کسی عورت کے چکر میں ہیں. ہم اتنا لڑائی کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. اس وجہ سے ہم کوئی دعا جاننا چاہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی ہے.
اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ مولانا صاحب ہمارے آج کے موضوع کو چھوتا ہوا یہ سوال ہے اور اس طرح کے جو رشتے ہیں ان میں بکھراؤ کی ایک وجہ جو ہے دو کے درمیان تیسرے کی آمد ہوتی ہے۔ بالکل، وہ تیسرا جو ہے اگر غلط طور پر آ رہا ہے جیسا کہ یہ یہاں بتا رہی ہیں وہ بھی، اور اگر ماں باپ بھی بیچ میں مداخلت کرتے ہیں تب بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ میاں بیوی کو خود ہی اپنے حالات کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی تیسرا آئے تو تعمیر کے لیے آئے، تخریب کے لیے نہ آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ درار کیوں چھوڑتے ہیں؟ پہلی ہم نے بہن کی جو بات سنی ہے تو کہیں نہ کہیں ان میں غصہ ہے، غصہ واجب ہے، جائز ہے، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ مصلحت سے بھی کام لینا چاہیے۔ دیکھیے ابھی آپ ہی کا بیان ہی یہی سوال تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، اس وقت ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جب مرد کا تعلق کسی اور عورت سے ہو جائے تو اس عورت کو غصہ آنا فطری ہے، قدرتی بات ہے، لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنے بتاؤ میں کمی نہ لائیے اور آپ ایسے ہو جائیے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اپنی محبت اور اپنی خدمت میں پہلے سے کچھ زیادہ اضافہ کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور ان کی ماں اور وہ لڑکی خود وہ آیت پڑھے جو ابھی ہم نے بتائی تھی 7ویں پارے میں، سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، دوسرے خبیث کے بعد چھوٹی سی جیم کی آیت ہے، بس یہیں تک پڑھنا ہے، اور یہ صبح شام 100 200 250 جتنا پڑھ سکیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تحمل سے کام لیں اور حکمت سے کام لیں، حکمت سے تدبیر سے کام لیں، جھگڑا نہ کریں، اس بات کا ذکر نہ کریں، اور اس بات کو کسی سے کہتے نہ پھریں۔ زیادہ کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اب تو ہم بدنام ہو ہی گئے، چلو اب جو کچھ کرنا ہے کھل کے کریں، اور تانا کشی ہوتی ہے اس سے اور اشتعال پیدا ہوتا ہے، آدمی ٹوٹ کے ادھر سے ٹوٹ کے ادھر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت سمجھداری سے کام لینا ہے۔ بہن سائرہ موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ، بتائیں سائرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بتائیں بہن سائرہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی پہلے تو میں آپ کی پروگرام سن کے آپ نے آج کا موضوع بہت اچھا لیا ہے، اس سے بہت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ آج میاں بیوی بہت لڑائی لڑتے ہیں، بے شک بے شک، ذرا ذرا سی باتوں میں لڑائی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو میرا آج کے متعلق موضوع کے سوال ہے کہ میرے شوہر ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب ذرا سی بات کو غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بچوں کے سامنے گالی اٹھتے ہیں، اور میری ماں جو دنیا میں زندہ نہیں ہے ان کو بھی گالی اٹھتے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ بہت شکریہ اور بہت اچھا، جی بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کو چھوتا ہوا بھی مولانا صاحب، اس میں ایک دو چیزیں اور پیدا ہوئی ہیں۔ والدین ان کے موجود نہیں ہیں، ان کو برا بھلا بہت بڑی برائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کے سامنے آپ برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں یا برا برتاؤ کرتے ہیں، تو آنے والی نسل کو بھی آپ خراب کر رہے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، ان کی برائیاں نہ ذکر کیا کرو۔ آپ گالی دے رہے ہیں ان کو جو آدمی دنیا میں ہے بھی نہیں، اس لیے یہ بہت ہی گھٹیا پن کی بات ہے۔ اگر وہ شوہر سن رہے ہوں تو میں ان سے کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی طرح سے ان کو یہ بات پہنچ جانی چاہیے کہ کسی مرنے والے کو برا کہنا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے ہے کہ جھگڑا آپ کا ہوا ہے بیوی سے، غلطی اگر بالفرض ہے تو بیوی کی ہے، اس کی ماں کی کیا غلطی ہے، اس کے باپ کی کیا غلطی ہے، اس کے میکے والوں کی کیا غلطی ہے، اس طرح کی بات کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے کہ بیٹے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے آدمی کے برداشت میں اگر کمی ہے تو کم از کم آپ بھی برداشت سے کام لیجئے اور جواب نہ دیجئے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جب ملے ہیں تو تالی بجی ہے، ایک ہاتھ نے اپنے آپ کو یوں کر لیا، اب تالی نہیں بج رہی۔ تو بچوں کے خیال سے یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ بیوی آپ اس کی بیوی ہیں، بچے جو ہیں وہ ساری جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کریں گے، کل کو آنے والے وقت میں وہ بھی یہی سیکھ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اور دوسرے کہ صرف اتنا نہیں کہ آپ کو بے وقت کر رہے ہیں، تھوڑے سے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کو یہ اچھے برے کی تمیز آ جائے گی، اور عام طور پر ماں کی حمایت کرتے ہیں بچے۔ کل ہم نے ایسے ایسے خاندان دیکھے ہیں جو بچہ بڑا ہوا جب اس نے کہا پاپا بس کیجئے، آپ بہت زیادتیاں کرتے ہیں، اس کے بعد باپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ بیٹا میرے سامنے آ گیا، سامنے تو تم نے کھڑا کیا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ تمہارا برتاؤ اگر ٹھیک ہوتا، اس کی تو ماں ہے نا، تمہاری بیوی ہے، پاؤں کی جوتی سمجھ رہے ہیں، وہ تو پاؤں کی جوتی نہیں، اس کے لیے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ اس لیے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو برا کہنا
اپنی نادانی کی بات ہے اور آنے والے وقت میں بچوں کو اپنے مقابلے پہ کھڑا کرنا ہے. اور معمولی باتوں پر غصہ کرنا کہیں سے بھی زیب نہیں برداشت کرنا چاہیے. اور شوہر اور بیوی دونوں سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہے بھی تو اس کو نظر انداز کریں. درگزر کرنے کی جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی قدر کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور آپ یا ودود پڑھا کیجئے, ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا ودود پڑھیے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور بچوں کے وقتاً سمجھا دیا کریں تاکہ بچے غلط اثر نہ لیں. جی, اور ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غصہ کرتے ہیں تو یہ جواب نہ دیں, خاموش رہیں. جواب نہ دیں تو وہ بات جتنی کہی ہے وہی رہے گی. یہ جواب دیں گی تو اور 2 باتیں ہوں گی, یہ ایک جواب اور دیں گی تو 6 باتیں اور نکلیں گی. اور ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ایسی بات ہے جس پر یہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اس بات کو ختم کر دیں. یہ بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں میں بہتری آ جائے گی, مٹھاس آ جائے گی. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ تمام شوہر اور بیوی کے درمیان مٹھاس پیدا ہو, محبت پیدا ہو. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے دوسرے پہلو پر بھی ہم بات کریں گے. فی الحال آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اطہر سعید کو اجازت دیں. السلام علیکم. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.